السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں تو خود سے خود پیدا ہو گیا ہوں؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ہم سب کا خالق اللہ ہے اور ہم سب کا مالک بھی اللہ ہے اور ہم سب کو رزق روزی دینے والا بھی اللہ ہے. جو کچھ بھی مال و دولت ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب دراصل اللہ کا ہے جو اس نے وقتی طور پر ہمیں دے رکھا ہے اور ہم سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کیا اس میں اللہ کا حق بندوں کا حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کی 3 بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ایک بدنی عبادت جو جسم سے کی جاتی ہے جیسے نماز. ایک مالی عبادت جیسے زکوٰۃ. مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ اور وہ ہے حج. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور ایک فریضہ بھی ہے، یعنی فرض عبادت ہے. obviously اس کی کچھ شرائط ہیں کہ کس پر فرض ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم ترین عبادت ہے اور اسلام کے پلرز یا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک انسان کی شکل میں اور آپ سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تم بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، ایک اہم رکن ہے. اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہر انسان کو مال کی ضرورت ہوتی. کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے، ان کے لیے بہت سے وسائل پیدا کر دی. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کے ذریعے آزما لیا اور ان کو وہ سب کچھ نہیں دیا جو دوسروں کے پاس ہے. ان کا حق اور ان کا حصہ دوسروں کے پاس رکھ دیا اور ان کو دے کر آزما لیا کہ وہ اس مال کو پا کر کیا کرتے. تو گویا ہر ایک کی آزمائش ہو رہی. جسے ملا ہے اس کی بھی آزمائش ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے. تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرض حق رکھ دیا ان کے مال میں جن کے پاس ایک مخصوص مقدار میں مال موجود ہے. یہ بتائیے کہ کیا انسان صرف اپنی کوشش سے بہت کچھ کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے؟ کیا مال صرف تمناؤں، آرزوؤں اور خواہشات سے حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں. انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن ہوتا ہے تو انسان کو مال ملتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ بڑی بڑی کوششوں میں سخت ناکام بھی ہو جاتے ہیں. سب ہنر عقل سمجھ رکھتے ہوئے بھی ان کے پاس وہ نہیں ہوتا جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش کی بنا پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے، صرف ہماری ذاتی کوششوں کا نتیجہ نہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اس کے بندوں کو دیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ اس مال کا اصل مالک تو ہی ہے. اس لیے تیرے کہنے پر، تیرے نام پر
تیرے بندوں کو ہم دے رہے ہیں. اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ مال پاک ہو جاتا ہے، جو کہ زکوٰۃ کے معنوں میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. اس سے دینے والے کے دل سے بخل کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں. انسان کے اندر ایک بہت بڑا نقص یا کمزوری یا خامی کہہ لیجئے، اور وہ ہے دل کی تنگی. انسان کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو بس اسی کے لیے ہو. اس کے اندر ہرس، لالچ، خود غرضی بھری ہوئی ہے، الا یہ کہ انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے. تو زکوٰۃ اس کا تزکیہ کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی انسان کے اندر جو منفی جذبات ہیں یا برے جذبات ہیں ان کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے. تو ایک طرف زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، اور دوسری طرف انسانوں کے اندر کے کھوٹ کو نکالتی ہے، انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، انسان کے نفس کو پاک کرتی ہے، جو کہ کامیابی کا ذریعہ ہے. قد افلح من تزکا. اسی طرح جب انسان دیتا ہے تو کس روح اور کس شعور کے ساتھ کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس کے حکم پر اللہ ہی کے بندوں کو دے رہا ہوں. اس طرح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جب انسان یہ سوچ کر دیتا ہے کہ یہ مال اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا اصل مالک اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے دیا ہے کہ تم جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح استعمال کرنا ہے. تو پھر جب انسان دینے لگتا ہے تو کیا سوچتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جی، مال پا کر انسان کے اندر تکبر نہیں آتا، بلکہ اس کو ایک امانت سمجھتا ہے اور مال کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا. دے کر خوشی ہوتی ہے، اور فرض سمجھ کر جب وہ دیتا ہے تو اور بھی زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنا ایک ذمہ پورا کر دیا، ایک فرض ادا کر دیا. اور جی، مال کا لفظی معنی بھی ڈھلنے والی چیز ہے. مالا یمیل، میل کا مطلب ہوتا ہے، اور میل بھی اسی سے ہے کہ ہاتھوں کی میل ہے، اور ایک جانے والی چیز ہے، انسان کے پاس رکنے والی نہیں. یعنی کہ مال کی نیچر میں یہ چیز ہے، اگر آپ اس کو روک کے بھی رکھیں گے تو ڈیویلیویٹ ہو جائے گا، وہ پھر بھی چلا جائے گا. یعنی آپ اس کو روک پکڑ کے بھی قابو نہیں کر سکتے، اور اگر ہو سکتا ہے آپ سونے چاندی کی شکل میں رکھے تو چوری ہو جائے یا کوئی اور آفت اس پر آ پڑے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان صرف اپنے لیے رکھ سکے. تو جس چیز نے جانا ہی ہے، اگر انسان اس کو خوشی سے دے دے تو اس سے انسان کے اندر ایک خاص اطمینان پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح انسان جب اللہ کا حکم سمجھ کر دیتا ہے تو جس کو وہ دیتا ہے اس کو بھی اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور لینے والا بھی دینے والے کی قدر کرتا ہے. تو اس طرح ایک طرف زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری بانڈنگ بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ ہمارا کنیکشن اچھا ہو جاتا ہے. اگر سب صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے، کوئی بھکاری نہ رہے، اللہ یہ کہ کوئی عادتاً مانگے، وہ اور بات ہے. تو اس سے انسانی معاشرہ اور دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے جب اس میں ہم دیکھیں کہ ہر شخص دوسرے شخص کو سپورٹ کرنے والا ہے، دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے. تو اس طرح سوسائٹی کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے حکم پر اللہ کی محبت میں دیتے ہیں تو ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں اور احسان جتاتے ہوئے نہیں دیتے تو بندوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو جس شخص کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوں، ایک طرف وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اور دوسری طرف وہ دوسروں کی خدمت کرنے والا ہو، تو پھر ایسے انسان کے کیا ہی کہنے. اس کی زندگی میں کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی غم ہو سکتا ہے، کوئی خوف ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے شیطان آپ کے دل پہ قابو پانے کی کوشش کرے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہو، آپ کے اندر ایک خاص اطمینان اور سکون اور اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوگی، کیونکہ انسان پر بندوں پر احسان نہیں جتاتا نا کہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو دے رہی ہیں، تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. اس کو انسان اپنا مال نہیں سمجھتا، اسے وہ دوسرے کا مال سمجھتا ہے، اور اس طرح بہترین قسم کے تعلقات وجود میں آتے ہیں. آپس میں انسانوں کے درمیان کی نفرتیں ختم ہوتی، بد امنی ختم ہوتی، چوری، ڈاکے، یہ تمام خرافات جو ہیں اور مہلکات جو ہیں جو ایک سوسائٹی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ختم ہونے لگتی ہیں. تو اس طرح زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے ایک طرف آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ بندوں سے جڑ جاتے ہیں.
آپ کا تعلق اللہ سے بھی بہترین ہو جاتا ہے اور دوسری طرف بندوں سے بھی بہترین ہو جاتا ہے. جب آپ سب کو خوشحال دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور جب آپ کسی کو بدحال دیکھتے ہیں، کسی بھی انسان کے اندر اگر انسان والا دل ہے، وہ پتھر نہیں، تو جب وہ کسی کو دیکھتا ہے ضرورت مند تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ مثلا ایک شخص شدید بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اس اسٹریچر پر میں ہوں اور میرے پاس دوا کے پیسے نہ ہوں، اور اگر اس وقت مجھے شدید بھوک لگی اور میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو میرا حال کیا ہو؟ تو انسان جب دوسروں کو دکھی دیکھتا ہے تو خوش رہ نہیں سکتا، انسان کی نیچر ہے. تو آپ نے دوسروں کو بھی دکھ سے بچانا ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر زکوٰۃ کی کچھ حقیقت کہ زکوٰۃ ہے کیا، اس کی نیچر کیا ہے، اور اس کا مختصراً یہ بتایا گیا کہ فائدہ کیا. کچھ چیزیں مزید بھی ہم پڑھیں گے اس کے فوائد وغیرہ، اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن فی الحال اتنا جاننا کافی ہے. جی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو. ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات کو باہم مکس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دیں گے تو بہت ثواب ہوگا اور زکوٰۃ تو بس فریضہ ہے، وہ تو فرض ادا کرنا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں. اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرنے سے کیا نتیجہ ہوتا ہے، اس کی دلیل آپ کو دیتے ہیں. دراصل فلاح یا کامیابی پانے کا ذریعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان فرض ادا کرتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو فرض سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم زکوٰۃ کے موضوع پر آئیں، مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گے کہ ہمیں اوور آل اپنے مالی معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے اور قیامت کے دن جو ہم سے سوالات ہوں گے ان کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کے قدم حشر کے میدان سے ٹل نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے یا ایک روایت میں 4 سوالوں کے جواب نہ دے. اور وہ کون سے سوالات ہیں؟ آج جائیے گھروں کو اور یہ حدیث ڈھونڈ کر پڑھ کر کل مجھے بتائیے. اس حدیث کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ حشر کے دن پوچھا جائے گا. کیا اس کا یقین ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ پوچھیں گے کہ جو مال تم نے لیا وہ کہاں سے لیا تھا، کیا تمہارا حق بھی بنتا تھا یا نہیں، یعنی تمہارا سورس آف انکم کیا تھا. اور پھر صرف اتنا نہیں، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کہاں خرچ کیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ مال انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ایک براڈر پکچر دیکھنی ہے کہ مال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اور پھر اس میں سے زکوٰۃ کہاں پر فال کرتی، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ وغیرہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ مال ایک آزمائش ہے. ہر شخص مال سے محبت کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا. کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو جن کو تھوڑی سی ہوش آئے ان کی مال سے محبت دیکھی؟ تو مال ہر ایک کے لیے امتحان ہے. حتیٰ کہ بوڑھے لوگ جو دنیا سے جا رہے ہوں ان کو بھی مال سے بہت محبت ہوتی، اور جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے مال کی ہرس بڑھتی چلی جاتی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. سورۃ التغابن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، امتحان ہیں، ٹرائل ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. کہ اگر تم اپنے مال اور اولاد کو صحیح جگہ پر استعمال کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، یعنی جو کچھ پڑھ رہے ہو اس کو غور سے سنو
اور پھر جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل بھی کرو. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ خرچ کرنا تمہارے اپنے لیے اچھا ہے. یعنی مال خرچ کر کے انسان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا، دراصل اپنے کو پہنچاتا ہے. اگر دوسرے کو 1 گنا فائدہ ہے مال دینے سے یا کوئی بھی چیز دینے سے، جب آپ کسی پر کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، ہاں 1 گھونٹ پانی کسی کو کیوں نہیں پلاتے، تو اس کو تو 1 گھونٹ کا فائدہ ہوا، اور آپ کو کیا ملا اس کے بدلے؟ نیکی. کتنی نیکی؟ 10. گویا 1 دے کر آپ نے 10 کمائے، تو اس میں تو نقصان ہے ہی نہیں. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ کی ورڈز یاد رکھیں گے، صرف اتنا سا. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. جب مال خرچ کرنے کی باری آئے اور دل نہ چاہے تو اپنے آپ کو کیا سنایا جائے؟ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. کامیاب وہ ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فتنہ بھی مال کو قرار دیا. فرمائے ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو گویا یہ انڈیویجولز کے لیے بھی فتنہ ہے اور بحیثیت امت بھی ایک فتنہ ہے. امت کے اعتبار سے فتنہ اس لیے ہے کہ جب مال زیادہ ہو جائے گا تو امت اپنے مقصد وجود کو بھول جائے گی. اور یہی حال ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس کے پاس بحیثیت قوم کے، بحیثیت کسی ملک کے جتنا مال زیادہ ہے وہاں پر اتنی ہی دنیا زیادہ ہے. اور عمومی انفرادی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ دین کی طرف آنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے، دین کے لیے قربانیاں کرنے والے، دین کے لیے مال جان لگانے والے، کس طبقے اور کس کلاس سے کتنے فیصد لوگ آتے ہیں. سوچئے نا، جن کو مال زیادہ مل جاتا ہے پھر وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ اس سے اور زیادہ دنیا کی عیش و عشرت کرنے لگتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور تھوڑا بہت آخرت کے لیے کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. تو جو شخص مال کا حق پہچانتا ہے اس کے لیے مال باعث رحمت ہے، اور جو شخص اسے ناحق خرچ کرتا ہے اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. فتنہ اور آزمائش کس کے لیے ہے؟ جو مال کا حق ادا نہیں کرتا. مال پا کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، بندوں کو بھول جاتا ہے. نہ اللہ کا حق دیتا ہے نہ بندوں کا حق دیتا ہے، اور صرف دنیا کی عیش و عشرت پر خرچ کرنے لگتا ہے، صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں اس اعتبار سے، یعنی مال کے اعتبار سے. ایک وہ بندہ جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم سے نوازا ہو تو وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو. مال پا کر کیا کرتا ہو؟ اپنے رب سے ڈرتا ہو اور اس میں صلہ رحمی کرتا ہو، رشتہ داروں کو خوب دیتا ہو، اور اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، دین کی تبلیغ اور دین کے فروغ کے لیے خرچ کرتا ہو. یعنی رشتہ داروں کو دینے کا مطلب کیا؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق دیتا ہو. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، دین کے راستے میں خرچ کرنا. آپ نے فرمایا پس درجے کے اعتبار سے یہ سب سے اونچا ہے، ٹاپ آف دا ورلڈ ہے. دوسرا وہ بندہ جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو. علم بہت ہے لیکن مال نہیں ہے. پس وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا. آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں. یہ دوسرے کے پاس علم ہے، مال نہیں ہے، لیکن اجر پہلے جتنا ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے. کیوں؟ نیت کی وجہ سے. ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ اگر مجھے مال مل جائے، یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو لوگ عموماً جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی اپنی خواہش بتاتے ہیں، ہم یہ خرید لیں گے، ہم یہ کر لیں گے. اور اس میں موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ سب دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، بلکہ پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں کہ اگر اچانک کبھی مال آ جائے تو پھر کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں درجے میں برابر ہو گئے. اب آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟
موسٹلی طالب علموں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن مال نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا کر لینا چاہیے؟ نیت کر لینی چاہیے. ذرا کریں نیت اور پھر مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے پاس مال آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کہتے کہ اتنی الیکٹریسٹی جا رہی ہے تو جا کے فوراً الیکٹریسٹی بل، جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، ٹھیک ہے، گڈ. اور جس کے پاس صرف علم ہے، وہ دن رات کتابیں پڑھتا ہے اور مال نہیں ہے، وہ کیا نیت کرے گا؟ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ آپ کو جواب دینے میں مشکل کیوں پیش آ رہی ہے کہ ابھی سوچا ہی نہیں. اگر کوئی پلان بنا ہوا ہوتا، اگر کوئی دل کی تمنا ہوتی، اگر کوئی نیت ہوتی، ارادہ ہوتا، تو وہ تو روکنا مشکل ہوتا کہ فوراً آپ شیئر کرتے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے مال ملے تو میں فلاں کام کر لوں. تو اب آپ نیت کر لیجئے اور اس کے لیے بھی سوچئے، کیونکہ سوچنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جب تک سوچنا نہیں آتا نا تو عمل کرنا بھی نہیں آتا. ہاں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ یہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، کہ اگر ان کے پاس کبھی مال ہو تو یہ یتیموں کے لیے کچھ کریں گی. ٹھیک ہے، حدیث سنائی، حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے. پہلا وہ جس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، اور وہ علم کی وجہ سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہاں خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے، وہ اللہ کے حق بھی دیتا ہے اور بندوں کا بھی دیتا ہے. دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کچھ تمنائیں رکھتا ہے، وہ کچھ ارادے رکھتا ہے، وہ کچھ چاہت رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال آیا کبھی تو میں نیکی کے اس کام میں خرچ کروں گا. نیکی کے وہ کون سے کام ہیں جن کے بارے میں آپ تمنا رکھتے ہیں کہ میرے پاس مال آئے تو میں اس جگہ دے ڈالوں گی. اتھارٹی کی بات نہیں کر رہی میں، اور مال بھی قریب سے شروع کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا دگنا اجر ہے. آپ 4000 میل دور کی بات سوچ رہے ہیں. سوچ کو تدریج کے ساتھ آگے بڑھائیے. جی، میں نے جب علم کی اہمیت کا احساس ہوا تو اس کے بعد یہ سوچا کہ اگر مال آ جائے تو اب خود علم سیکھنے اور سکھانے پہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ آپ کی نیت سب کی صحیح ہو اور بات بھی سچی ہو. لیکن آپ لوگوں نے میری مرضی کا نہیں سوچا. آپ کو پتہ ہے ہم بحیثیت مسلم قوم ذہنی جمود کا شکار ہے. ذہن ہمارے ڈل ہیں، ہمارے پاس آئیڈیاز ہی نہیں ہیں اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور ہم کوئی خواہش بھی نہیں رکھتے. تو پھر جب موقع آتا ہے تو محروم رہ جاتے ہیں، کر بھی نہیں پاتے کہ ہمارا دماغ نہیں کام کرتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور ہم غلام ہیں، ذہنی غلام. کوئی ہمیں بتا دے یہ کر دو، کوئی اعلان کر دے تو پھر ہم ایک ڈبے میں کچھ پیسے ڈال دیں گے. اپنے سے تو نہیں سوچتے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا، کس کس اعتبار سے خرچ کرنا کیسے اچھا ہوگا. ریسنٹلی میں کراچی میں تھی تو آپ کو پتا ہے کراچی میں پکے ہوئے آم آ چکے ہیں، کیونکہ سندھ کے آم آتے ہیں اور بہت ہی مزے کے نا. تو کسی نے مجھے آم بھیجے تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کس طرح خرچ کروں، یعنی کیا کروں ان کا، کیونکہ آم ذرا زیادہ تھے. کیا کروں کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو. تو میں نے کسی سے کہا جو میری ہیلپ کر رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ گارڈ کو، مالی کو، ڈرائیور کو اس طرح دو کہ وہ اپنے دل کھول کے کھا سکیں. یعنی ان کو یہ نہ ہو کہ گھر سے یا کسی سے کھاتا ہے نا تو دل کھول کے نہیں کھا سکتا، وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا نا، وہ ڈر ڈر کے کھاتا ہے. یعنی کہ تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. یعنی اس وقت مقصد کسی کو کھلانا نہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اچھا اگر کھانا نہ چاہیے تم کھا لو، اور احسان بھی جتا دیں گے اور کھلا بھی دیں گے. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کھلانے کے ساتھ دل خوش کرنے کا بھی انتظام کریں، کہ کسی کے اندر ایک ٹھنڈک پڑ جائے کہ ہاں مجھے کچھ ملا ہے، لینے والے کو بھی خوشی ہو. تو جب جب مال آئے، مال چاہے پیسہ آئے، چاہے آم آئے، چاہے کوئی بھی دنیا کی چیز آئے، تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں اس کو کہاں خرچ کروں کہ جس سے زیادہ آپ کو بھی خوشی حاصل ہو اور دوسرا بھی واقعی اس چیز کا مستحق ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم جب بازار نکلتے ہیں طرح طرح کے اشتہارات دیکھتے ہیں، اور کراچی میں تو اشتہارات کی بھرمار ہے. کہیں سمرقند کا اشتہار ہے اور کہیں آئس کریم کا ہے اور کہیں نئے نئے کچھ کھانے کی پروڈکٹس، کپڑے کی وغیرہ وغیرہ. اب میں سوچ رہی تھی کہ شارع فیصل سے لاکھوں لوگ روز گزرتے ہیں اور وہ یہ سارے اشتہار دیکھتے ہیں. اس میں وہ بھی گزرتے ہیں جن کے جیب میں پیسے ہیں، اور اس میں وہ بھی گزرتے ہیں جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. ان میں سے وہ بھی گزرتے ہیں جن کو پیسے کے آنے کا
ایک انتظار ہے، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو پوری زندگی کے لیے مایوس ہیں کہ ان کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آ سکتا. تو جب وہ ان بڑے بڑے بل بورڈز کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہوگا، ان کے اندر کیسی کیسی خواہشات جنم لیتی ہوں گی، اور ان کے دل کی حالت کیا ہوگی. ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھ لیں کہ اگر آپ اپنے لیے اس میں سے کوئی بھی چیز، اگر ہمارے تو اس میں سے کوئی بھی کام کی نہیں تھی، اور نہ ہی ایک چیز کو بھی دیکھ کے کوئی دل میں خیال آیا کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے پاس ہو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے نہیں دل میں لالچ ہی نہیں آئی. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایک کے پاس تو یہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس میں میری ضرورت کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جنک ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی خواہشات بھڑکتی، ان کی تمنائیں ابھرتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کسی تمنا کو پورا کر سکیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی کا بھی جائز طریقے سے دل خوش کر سکیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہو سکتی کہ آپ کو جب علم کے ساتھ مال ملے تو اس کو صرف پھینکنے والی بات نہ کریں، اور صرف ایسے منصوبے نہ بنائیں جن کو کبھی آپ پورا نہ کر سکیں، ان کے اوپر فوراً عمل کرنے والے بھی ہوں. ورنہ انسان کے ساتھ شیطان ہے، ذرا سا بھی آپ رکیں گے نا، بلیو می، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ذرا سا بھی آپ رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اتنی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ وہ نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنا چاہیے. اب تیسرا شخص، وہ بندہ جسے اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، اور علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ کس جگہ خرچ کر کے کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے. وہ بدحواسی میں اسے بغیر علم کے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے، یعنی پتہ ہی نہیں، بس ادھر ادھر پھینک رہا ہے، کیونکہ مال ہے اس لیے خرچ کرنا ہے تو جو چیز سامنے آتی خرچ کر لیتا ہے. کپڑوں کا موسم ہے، ڈھیروں کپڑے خرید کے سٹور میں بھر لیے، نئے نئے برتن لے کے رکھ لیے، کھانے کی چیزیں لے لی، خراب ہوئی اٹھا کے پھینکی، اوور ڈیٹ ہو گئی اٹھا کے نکال دی. یعنی چونکہ مال ہے تو اس لیے جو چیز دیکھی اٹریکٹ ہوا خریدی، بات ختم. اور نہ وہ اپنے رب سے ڈرے اور نہ صلہ رحمی کرے. مال بہت ہے لیکن دو کام نہیں کر رہا. کون سے دو کام؟ نہ رب سے ڈرتا ہے اور نہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس میں اللہ کا حق پہچانے. تو درجے کے اعتبار سے یہ سب سے بدترین ہے. چوتھا وہ بندہ جسے اللہ نے نہ مال دیا ہو نہ علم، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے فلاں کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا، یعنی اوٹ پٹانگ چیزیں خریدتا. آپ نے فرمایا اگر یہ اس کی نیت ہے تو ان دونوں کا گناہ برابر کا ہے. صرف نیت کی وجہ سے گناہ برابر ہے. تو اس لیے اگر کبھی مال نہ ہو تو بھی کبھی یہ نیت نہ کریں کہ میرے پاس مال آیا تو میں اس سے گٹار خریدوں گی، ٹھیک ہے، یا بہت مہنگا ویڈنگ ڈریس خریدوں گی. تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے مال خیر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے شر اور فتنہ ہے جن کے پاس صحیح علم نہیں اور صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں اور صحیح نیت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال کے مقاصد کیا ہیں؟ مال اللہ نے کیوں دیا ہے؟ مال اللہ نے انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا ہم نے مال اس لیے اتارا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. ہم نے مال اس لیے اتارا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. اور اگر ابن آدم کے پاس سونے چاندی کی وادی بھی ہو تو وہ پسند کرے گا کہ اس کے لیے دوسری ہو، اور اگر اس کے لیے 2 وادیاں بھی ہو تو پسند کرے گا کہ اس کے لیے تیسری ہو. اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، البتہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور جب انسان پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں. کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے اس وقت؟ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد خود ہی دل میں آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے اور پھر وہ مجھے دیکھ نہیں رہے. کیا آپ کو پتا ہے وہ کون سا موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندے سے منہ پھیر لیتا ہے؟ کوئی ایک موقع بتائیے کہ جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن بندہ ایک خاص کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ پھیر لیتا ہے. جب انسان نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ نماز میں خیالات میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنا دھیان ادھر ادھر کر لیتا ہے، اپنی نگاہ ادھر ادھر کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے. پھر مال اس لیے ہے
کہ ضروریات پوری کریں، نمبر 2 اللہ کی عبادت کریں، نمبر 3 اپنا نفس جہنم سے آزاد کروائیں، اپنے آپ کو آگ سے آزاد کروائیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 1096، فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اور چاہیے کہ خود پر صدقہ کرے، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے. تو مال صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مال صرف اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تھوڑے سے پیسے جمع ہوتے ہیں کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں، بیوی بچوں پہ کچھ خرچ نہیں کرتے، پھر کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں تو کچھ سونا خرید کے رکھ لیتے ہیں، پھر کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں اور بیوی بچے پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں اور ان کا بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نے دیکھو کہ کچھ علاقوں میں پنجاب کا یہ رواج ہے کہ جب عورت کا بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے. یہ رواج ہے، کس کس کو پتا ہے اس رواج کا؟ آپ دیکھیے ہاتھ کھڑے. یعنی ماں باپ ہی خرچ کریں، ماں باپ ہی کھلائیں پلائیں، ماں باپ ہی اسپتال لے کر جائیں، وہی خدمت کریں، وہی ساری ضرورت پوری کریں، اور جب بچہ تھوڑا سنبھل جائے تو پھر باپ کے گھر تشریف لے آئیں، آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. اگر بیٹا لائی ہیں تو کیسا کیسا ظلم ہے. ذمہ داری کس کی تھی؟ بچہ کس کا تھا؟ فریضہ کس کا تھا؟ اور بوجھ کس پہ ڈال دیا گیا. تو یہ بھی ایک امتحان ہے. تو مال صرف جائیداد اور پراپرٹیز بنانے کے لیے نہیں ہوتا، مال صرف مکان بنانے کے لیے نہیں ہے، مال ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور پھر اپنے سے انسان شروع کرے اور پھر اپنے آس پاس کے لوگوں پر خرچ کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس میں سے خرچ کرو، دے ڈالو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش میں کچھ دیتا.